بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلوات والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد تقبل اللہ منا ومنکم۔ عید الاضحیٰ کی مبارکباد تمام سامعین کو اللہ تعالیٰ اپنے نیک عملیات اور صحیح حقیقی قربانیوں کو قبول و مقبول فرمائے۔ آج کی شان غوث اعظم کی جو کرامات کے حصے الگ الگ دستگیر کے اپنے بتا رہے ہیں، آج خصوصی طور پر عید کی مبارکباد دینے کے بعد سامعین کو شان غوث کا آگے کا حصہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ دستگیر کا طلبگار ہوں شیء للہ، میرے بغداد میں ناچار ہوں شیء للہ، حال دل شرم سے اب تک نہ کہا تھا لیکن آنے میں در پر اظہار ہوں۔ ہائے شیء للہ، کرم خاص کے لائق تو نہیں میں پھر بھی آپ کا حاشیہ بردار ہوں شیء للہ، غوث اعظم سے جو مانگو گے ملے گا حسرت، پھر کہو حاضر دربار ہوں شیء للہ۔ حضرت غوث اعظم کی کرامات کا کوئی حد یا شمار نہیں۔ ولادت کے بعد سے لے کر وصال تک روزانہ کچھ نہ کچھ کرامتیں آپ کی پاک کے ذات سے باہر ہوتی تھیں۔ جن لوگوں نے جو کرامتیں دیکھی ان کو بیان کیا، ورنہ جو باقی علم میں نہ آ سکی وہ پوشیدہ رہ گئی۔ آپ کی ذات پاک سے جن کا ظہور ہوا اور بزرگوں نے بیان فرمایا، جیسے کہ آپ کے لیے فرماتے ہیں حضرت عبداللہ برقی رحمۃ اللہ علیہ، لکھتے ہیں کہ حضرت غوث پاک جب بخارا سے تشریف لائے تو وہاں کے انگور کے پھلوں کو دیکھا اور ان کی خوشبو کو سونگھا تو فرمایا، میرے وصال کے 175 سال کے بعد ایک درویش صوفی فقیر اس سرزمین پر پیدا ہوگا جس کا نام بہاؤالدین نقشبندی ہوگا، جو میرے احکامات کے بموجب عمل کرے گا اور میرے طور و طریقوں کو زندہ کر دے گا۔ در حقیقت آپ کے فرمان کے مطابق 175 سال کے بعد حضرت بہاؤالدین نقشبندی پیدا ہوئے۔ جب ان کی عمر 40 سال کی ہوئی تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور اپنے دست مبارک کو اللہ کی شکل میں بنا کر میرے سینے کے اوپر رکھا اور فوراً سینے پر اللہ کا نشان بن گیا۔ میں صبح کو بیدار ہوا اور دیکھا تو میرے سینے پر اللہ کا نقش موجود تھا۔ جو خوارق الاحباب کا 25ویں درس میں 25ویں چیپٹر میں یہ ذکر آپ کا بتایا گیا ہے۔ جیسے شیخ صالح ابو المظفر بھی تھے، جو ابو المظفر اسماعیل بن علی حماری بیان فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک باغ تھا جو کہ خوب پھلتا پھولتا تھا۔ اسی باغ میں 2 کھجور کے پیڑ بھی تھے، پہلے خوب پھلتے پھولتے تھے، ان کا پھل بڑا میٹھا تھا، لیکن ان کی عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے سوکھ گئے تھے۔ ایک دن میں نے سوچا کہ لاؤ ان کو کٹوا دوں اور ان کی جگہ پر دوسرے پودے لگا دوں، لیکن یوں ہی وعدے پر وعدہ ٹلتا گیا کہ ایک دن حضرت غوث پاک اچانک باغ میں تشریف لائے۔ حضرت نے وضو فرمانے کے لیے پانی مانگا، میں نے فوراً پانی حاضر کر دیا۔ حضرت نے اسی سوکھے ہوئے ایک پھول سے کھجور کے نیچے کا ایک کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ کر وضو فرمایا اور دوسرے کے نیچے نوافل نماز پڑھنے لگے۔ ابھی آپ نماز میں ہی تھے کہ دونوں کھجور کے پیڑ ہرے بھرے ہو گئے اور دانوں میں کچھ لٹکے ہوئے، یعنی کوئی دونوں تھے اس میں کچھ نہ کچھ لٹکے ہوئے دکھائی دیے۔ آپ نماز سے فارغ ہو تو پھو فرمایا،
اسماعیل جب تم خوب کھا لو تو غریبوں کی مدد کرو۔ اس کا بھی گزار تذکرۃ الکرام میں بتایا گیا ہے۔ ایسے حضرت شیخ عبد الخیر بن محفوظ بن گناہ فرماتے ہیں کہ میں اولیاء کی ایک جماعت کے ساتھ شیخ محی الدین رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے مدرسے میں موجود تھا کہ حضرت نے فرمایا تم لوگ اپنی اپنی مرادوں مانگو، میں پوری کر دوں گا۔ شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ نے کہا حضور میں ترقی اختیار چاہتا ہوں۔ شیخ بن قائد نے کہا حضور میں ریاضت کرنے کی طاقت مانگتا ہوں۔ شیخ عمر بجاد نے گزارش کی کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ میرے دل میں خدا کا ڈر پیدا ہو جائے۔ شیخ عمر غزال نے علم کی خواہش کی۔ شیخ خلیل سرسری نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ بہت بڑا ولی بن کر دنیا سے جاؤں۔ اس طرح سے اور لوگوں نے بھی اپنی اپنی پسند کی خواہش کو دہرایا۔ حضرت شیخ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، کلو نمدہ ہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کا پارہ 15 آیت نمبر 20 میں ہے۔ شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں کہ ان سب نے جو کچھ مانگا تھا وہ ان سب کو مل گیا، اور میں نے ان کو دیکھا سوائے شیخ خلیل کے، ان کی ولایت کا وقت میں ان کے وقت میں ان سے نہ مل سکا، اور باقی سب سے ملا اور ان کے حالات سے میں نے جانکاری پائی، جس کی انہوں نے خواہش درکار کی تھی، خواہش ظاہر کی تھی، وہ سب اللہ پاک نے ان کو ثبوت کر دیا۔ حضرت ابو صالح سے روایت ہے کہ ایک روز حضرت غوث پاک جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے جامع مسجد کو روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ شیخ عبد الوہاب اور عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ اتنے میں بغداد کے بادشاہ کے 3 نوکر شراب کے گھڑے لے کر 3 گھوڑوں پر رکھ کر بادشاہ کے پاس جا رہے تھے۔ شراب کی بدبو بہت تیز تھی جس سے آپ کی طبیعت پریشان ہو گئی۔ آپ نے کوتوال سے کہا کہ ٹھہر جا۔ یہ سنتے ہی وہ مارے ڈر کے بھاگنے لگا، اپنے گھوڑوں کو بھی دوڑانے لگے اور مارنے لگا۔ حضرت غوث پاک نے ان گھوڑوں کو کھڑے کر حکم دیا، ٹھہر جاؤ۔ گھوڑے جہاں تھے وہیں کھڑے رہ گئے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ پتھر بن گئے ہوں، اور کوتوال اور دوسرے نوکروں کے پیٹ میں اتنے زوروں سے درد اٹھا کہ سب زمین پر گر پڑے اور مچھلیوں کی طرح تڑپنے لگے اور تباہ کرنے لگے۔ حضرت غوث پاک کو ان کے حال پر رحم آ گیا اور ان کے قریب آ گئے۔ جیسے ہی ان کے پاس سے گزرے وہ لوگ تندرست ہو گئے اور ان کو پیٹ کا درد جاتا رہا اور شراب سرکہ میں بدل گیا۔ حضرت مسجد میں تشریف لائے۔ بغداد کے بادشاہ کو جب اس واقعے کی خبر ہوئی تو اس پر ہیبت طاری ہو گئی، اور شراب کے گھوڑوں کو جب کھولا تو بجائے شراب کے سرکہ یعنی کہ کوئی کھٹا رس نکلا۔ بادشاہ نے یہ منظر دیکھا تو شراب پینے سے توبہ کر لی۔ آپ کی خانقاہ میں حاضر ہوا اور آپ کے وعظ و تبلیغ کو غور سے سنتا رہا۔ حضرت شیخ شہاب الدین شاہرخی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرید جو بیان فرماتے ہیں کہ 40 دن تک برابر اپنے شیخ شاہرخی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہا۔ ان 40 دنوں میں چلہ کرتا رہا۔ ایک دن میں نے چلہ کشی کی درمیان دیکھا کہ آپ شاہرخی رحمۃ اللہ علیہ ایک پہاڑ پر کھڑے ہیں اور آپ کے ارد گرد سونے، چاندی، ہیرے، موتی، جواہرات ڈھیر سے لگے ہوئے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک پیمانہ ماپی جس کو کہتے ہیں ماپنے کا وہ ہے، اور پہاڑ کے نیچے بہت سے لوگ دامن پھیلائے ہوئے کھڑے ہیں۔ حضرت شیخ شاہریری اس ماپی سے بھر بھر کر جو ماپ کی جو چیز تھی آپ کے پاس وہ بھر کر لوگوں کے دامن میں ڈالتے رہے۔ ہیرے موتی تھوڑے کم ہوتے جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد اتنے ہی ہو جاتے ہیں جتنا کہ پہلے تھی۔ میں جب چلہ سے فارغ ہوا تو سوچا کہ لاؤ شیخ سے اس واقعے کو بیان کروں۔
اتنے میں شیخ خود ہی بول پڑے، جو کچھ تم نے دیکھا بالکل صحیح ہے، یہ سب اس برکت کی وجہ سے ہے کہ ایک دن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے میرے سینے پر کرامت کا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو اسحاق ازادی بھی بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے شہر میں گھر سے باہر سیدھا لیٹا ہوا تھا کہ یکایک میں نے دیکھا کہ 5 کبوتر میرے اوپر سے گزرے۔ ہر کبوتر اللہ کی حمد ثنا تعریف کر رہا ہے۔ پہلا کبوتر یہ کہہ رہا تھا، یہ خدا پاک ہے جس کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور ان خزانوں کو اس نے ماپ تول کر اتارا ہے۔ دوسرا کبوتر یہ کہہ رہا تھا کہ وہ خدا پاک ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر ان کی رہنمائی کی، یعنی ان کا راستہ دکھایا۔ تیسرا کبوتر یہ کہہ رہا تھا کہ وہ خدا پاک ہے جس نے نبیوں اور رسولوں کو حجت بنا کر بھیجا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب پر سب سے بڑی حیثیت سے عطا فرمائی۔ چوتھا کبوتر یہ کہہ رہا تھا کہ ہر چیز جو دنیا میں ہے باطل ہے، ہر چیز جو دنیا میں ہے وہ باطل ہے، مگر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، ہر چیز اس کے رسول کے لیے ہے۔ اور پانچواں کبوتر یہ کہہ رہا تھا، اے خدا کو بھولے ہوئے لوگوں، اٹھو، اپنے خدا کی طرف دیکھو، اور بہت دینے والا ہے اور گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ حضرت ابو عمر عثمان ازدی کہتے ہیں کہ میں نے ان کی زبان سے حمد و ثنا سن کر بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرا دل ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہو گیا ہے۔ صبح کو میں نے یہ قسم کھائی کہ کسی بھی ولی میں سے ضرور بیعت کروں گا، کسی بھی ولی کے معرفت میں بیعت ضرور کر لوں گا۔ چنانچہ میں کامل ولی کی کھوج میں نکل پڑا، لیکن مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ میں کدھر اور کہاں جا رہا ہوں۔ ابھی کچھ ہی دور گیا تھا کہ راہ میں ایک بزرگ مل گئے۔ انہوں نے کہا، عثمان، السلام علیکم۔ میں نے سلام کا جواب دیا، لیکن حیران تھا کہ ان کو میرا نام کیسے معلوم ہوا کہ وہ بزرگ بول پڑے، اے عثمان، حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں حضرت خضر ہوں۔ میں ابھی بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ راہ میں ایک مسافر ملے گا، اسے میرے پاس بھیج دینا۔ اے عثمان، تجھے مبارک ہو کہ اس زمانے میں شیخ جیلانی تمام اولیاء کے سردار ہیں اور تم ان سے علم سیکھو گے۔ عثمان رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں راہ چلا رہا تھا اور خضر علیہ السلام سے بات کر رہا تھا۔ مجھے کچھ پتہ ہی نہ تھا کہ کتنا سفر ان کے ساتھ طے کیا اور کہاں تک پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر ہی کے بعد میں نے اپنے آپ کو بغداد شریف میں شیخ جیلانی کی خانقاہ کے دروازے پر پایا۔ حضرت خضر علیہ السلام غائب ہو گئے۔ میں اندر داخل ہوا تو غوث پاک جسے اللہ نے کبوتروں کے ذریعے رہنمائی فرمائی، جو کبوتروں کے ذریعے راہ دکھائی، اس کے بعد آپ نے اپنی ٹوپی میرے سر پر رکھ دی، جس سے میرا دل اور دماغ ٹھنڈا ہو گیا۔ ہر چیز پر مجھ پر روشن ہو گئی اور قریب تھا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں کہ آپ نے اپنی چادر مبارک مجھ پر ڈال دی، جس سے میرا حوصلہ اور بلند ہو گیا۔ پھر حضرت غوث پاک نے مجھے اتفاق، ایک اعتکاف جیسے کہتے ہیں نا، اکیلے میں عبادت کا حکم دیا ہے۔ میں کئی مہینے تک عبادت اور ریاضت میں لگا رہا، یہاں تک کہ میں نے اپنے مقصد کو پا لیا تھا۔ حضرت شیخ حبیب الدین بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے اپنے دل ہی میں سے خیال کر لیا کہ اگر شیخ آج کوئی کرامت دکھاتے تو اچھا ہوتا۔ اس خیال دل میں آتے ہی حضرت نے میری جانب نظر اٹھائی اور مسکراتے ہوئے فرمایا، اے عفیف، ابھی ہمارے پاس 5 مہمان آنے والے ہیں۔ ایک اجمی ہے جس کا رنگ سرخ لال ہے، وہ سفید ہوگا، اس کے دائیں گال پر ایک داغ ہے، اس کی کل 6 مہینہ زندگی باقی ہے۔ فلاں جنگل میں ایک شیر اس کو مار ڈالے گا۔ دوسرا مہمان عراقی ہے، اس کا رنگ سفید ہے، لال ہے، اس کی دونوں آنکھوں میں کچھ خرابی ہے، اس کے پاؤں میں بھی لنگ ہے۔ یہ شخص ہمارے پاس صرف 1 دن رہے گا، اس کے بعد فوت ہو جائے گا۔ تیسرا مہمان مصری رنگ، تھوڑا گندوبی رنگ کا تھا، سانولا تھا، اس کے بائیں ہاتھ میں 6 انگلیاں ہیں۔
بائیں ران میں ایک نیزے کے زخم کا نشان ہے جو 30 سال پہلے اس کو لگا تھا۔ چوتھا مہمان شامی ہے، اس کا رنگ سانولا ہے، یہ 6 سال کے بعد مر جائے گا۔ پانچواں مہمان ایک یمنی ہے، وہ ایک نصرانی آدمی ہے، آپ کے پاس صلیب بھی ہوگی اور یہ سب کی امتحان لیتا پھرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اجمی بھنا ہوا گوشت پسند کرتا ہے، عراقی چاول کے ساتھ مرغ کھانا پسند کرتا ہے، مصری گھی اور شہد کو پسند کرتا ہے اور شامی پھلوں کا عاشق ہے، یمنی تلا ہوا انڈا بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خواہش و تمنا کے مطابق میرے پاس روزی بھیج دے گا۔ شیخ عفیف الدین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ ہی منٹ گزرے تھے کہ 5 شخص حضرت کی خانقاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت نے آنے کی اجازت دے دی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے دیکھا کہ جو حولیہ حضرت شیخ نے بیان کیا تھا اس میں کچھ بھی فرق نہ پایا۔ میں نے مصری آدمی سے پوچھا تمہاری ران میں زخم کا کیا حال ہے؟ اسے میرے سوال سے بہت تعجب ہوا اور میرا منہ دیکھنے لگا اور پوچھا کہ آپ کو میرے زخموں کے بارے میں کیسے معلوم ہوا جبکہ یہ پہلی بار آیا ہوں؟ ہم سب انہی باتوں میں لگے تھے کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خادم آیا اور کہا کہ حضور کھانا حاضر ہے۔ حضرت نے حکم دیا کہ مہمانوں کے ہاتھ دھلائیں جائیں اور نوکر کھانے کے برتن میں لیے کھڑے تھے اور آپ فرماتے جاتے تھے کہ فلاں سامنے فلانا برتن میں یہ رکھا جائے۔ حضرت کی یہ کرامات دیکھ کر تمام مہمان حیرت میں پڑ گئے۔ یمنی مہمان سے شیخ نے فرمایا تم نصرانی ہو، تمہارے کرتے کے نیچے صلیب ہے۔ نصرانی مہمان یہ کرامت دیکھ کر فوراً اسلام قبول کر لیا اور آپ کا سچا مرید بن گیا۔ یہ سب کرامات حضرت غوث اعظم کی جو آئے دن کسی ذریعے سے ظاہر ہوتی گئی۔ حضرت شیخ عفیف الدین رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ان مہمانوں کے سلسلے میں حضرت نے جو کچھ فرمایا تھا وہ بالکل صحیح اور درست ثابت ہوا۔ عراقی مہمان 1 ماہ خانقاہ میں رہ کر وفات پا گئے، میں ان کے جنازے میں بھی شریک تھا۔ شامی مہمان کے بارے میں معلوم ہوا کہ پورے 7 سال کے بعد وفات پائے۔ اسی طرح دوسرے ساتھیوں کو بھی حال ہوا جس طرح شیخ نے فرمایا تھا۔ نصرانی مہمان نے نہایت سچائی کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا، اس لیے اللہ نے بھی ان کا مرتبہ بلند فرمایا اور آگے چل کر وہ بھی ولی ہوا۔ یعنی جو کچھ بھی حضور اپنے غوث اعظم دستگیر کے پاس یہ سب چیزیں جو آپ کے نزدیک تھیں وہ آپ جس طریقے سے بیان کرتے ہیں اس کے حساب سے تمام چیزیں مہیا ہوتی رہی اور لوگوں کو اس زمانے میں آپ کی جو کرامات ہیں اس سے اپنا کوئی نہ کوئی اس طریقے سے حصہ ملتا رہا کہ جس کی وجہ سے آپ نے ہر شخصیت کو پہچانا، ہر آن کو پہچانا، ہر گھڑی کو پہچانا۔ شیخ غنائم شیخ علی بن ہاشم ایک بار حضرت غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے خانقاہ کی چوکھٹ پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک نوجوان آپ کے آستانے پر اپنا سر ٹکرا رہا ہے۔ ان دونوں کے جب اندر جاتے ہوئے اس نے دیکھا تو شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضور کی بارگاہ میں میری حفاظت کر دیجئے۔ یہ دونوں درگاہ میں گئے تو شیخ علی نے کہا کہ حضور دروازے پر ایک گنہگار اپنی خطا پر معافی کا طلبگار ہے اور میری سفارت پر اس کی خطا معاف کر دی جائے گی۔ آپ نے فرمایا آؤ جاؤ، تمہاری خاطر میں نے اس کی خطا معاف کر دی۔ شیخ علی خوش ہو کر باہر آئے اور اس نوجوان کو خوشخبری سنائی کہ میری سفارش پر حضور نے تیری خطا معاف فرما دی۔ یہ خوشخبری سنتے ہی وہ نوجوان ہوا میں اڑ گیا۔ شیخ کو حیرت ہوئی، واپس جا کر آپ کی خدمت میں سارا ماجرا پیش کیا تو آپ نے فرمایا علی یہ مرد غیبی آدمی تھا، ایک مرتبہ ہوا میں پرواز اڑا کرتا تھا اور اسے اڑا کرتا ہوا بغداد سے گزرا تو اسے یہ خیال گزرا کہ میرے مقابلے میں کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اسے اس کے خیال سے آگاہ کر دیا۔ میں نے اس کا روحانی کمال چھین لیا کہ جس کے بارے میں اس کو بہت گمان تھا۔ اے علی اگر تم اس کی جانب سے سفارش نہ کرتے تو وہ یوں ہی سر پٹکتا رہتا اور موت کے گھاٹ اتر جاتا۔ ایک شخص آپ کی خانقاہ میں حاضر ہوا تو اس نے دیکھا کہ آدمی کا ہاتھ پاؤں ٹوٹا ہوا ہے اور خانقاہ کے دروازے کے بغل میں پڑا ہوا کرا رہا تھا۔ حضرت نے اس کی خدمت میں آ کر سارا حال بیان کیا تو آپ نے فرمایا
تمہیں اس کے بارے میں خبر نہیں؟ وہ ابدالیوں میں سے ہے۔ کل وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اڑتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ میری خانقاہ پر جب یہ تینوں پہنچے تو ان میں سے ایک سیدھی طرف اور دوسرا الٹی جانب ادب کی وجہ سے ہٹ گیا۔ اس نے گستاخی کرتے ہوئے خانقاہ کے اوپر سے گزرنا چاہا، اس لیے گر کر تباہ ہو گیا۔ یہ اس کی سرکشی کی سزا ہے۔ یہ تمام جو اپنے کرامات آپ کو انشاءاللہ تعالی آگے کے دوسرے حصے میں آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ویسے تو شاہ جیلاں عبد القادر جیلانی یہ بخشی ہے خدا نے ان کو قدرت کہ وہ بر لاتے ہیں حاجت طلبوں کی حاجت، عام ہے ان کا کرم عام ہے، ان کی رحمت غوث اعظم سے جو مانگو گے ملے گا، پھر کہو حاضر درباروں شیء للہ شیء للہ، یا علی یا مد یا غوث یا علی المدد المدد۔ والسلام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔